بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے میں آج ایک تھوڑا سا تاریخی واقعہ جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے ایک بہت ہی معروف صحافی تھے آغا شورش کاشمیری، جو چٹان اخبار کے مدیر تھے، اور ان کی جو برسی ہے 50ویں برسی 24 اکتوبر کو آ رہی ہے، یعنی کہ ان کو دنیا سے گئے 50 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن میں ان کا ذکر آج اس لیے کر رہا ہوں کہ جنرل ایوب خان کی جو دور آمریت میں جب ان کو ایک اداریہ لکھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور ایک تقریر بھی انہوں نے کی تھی، اس کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، تو اس وقت کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، تو عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر وہ انہوں نے کسی طریقے سے اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کو بھیج دی، تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، تو وہ جو جج صاحبان تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا، تو پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کے حکم پر ان کو رہا کر دیا گیا، تو ان کو انصاف مل گیا۔ لیکن ایک اور صحافی ہیں، ان کی آج برسی ہے، 23 اکتوبر ہے، آج ارشد شریف صاحب کی تیسری برسی ہے، اور ان کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لیا تھا، اور ایک سماعت کے بعد معاملہ آگے نہیں بڑھا، تو اس پہ آج بہت سی تقریبات ہوئی ہیں، صحافیوں نے اس پہ بڑا شکوہ شکایت کیا ہے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب، آپ سے ہم نے 2022 میں ان کے قتل کے کچھ عرصے کے بعد بات کی تھی، تو آپ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا ذکر کیا تھا۔ میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذرا بات سن لیں کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں ارشد شریف کے مرڈر کیس کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں جو فیکٹ فائنڈنگ ہوئی ہے، اب یہ معاملہ بالکل واضح ہے۔ وقار اور خرم وہ دونوں ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں۔ ان کے آگے پیچھے کون ہے، یہ بندے جو ہیں، یہ اگر ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے میسر آ جائیں تو بالکل یہ پورا کیس جو ہے جو ریزالو ہو جائے گا۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ اگر آ جائے اور وہی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر تصور ہوگی، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم یونائیٹڈ نیشن کو بھی اور دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی مدد سے ان دونوں لوگوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قتل جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ رانا صاحب، یہ تھی وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، کافی تفصیلی رپورٹ ہے، اور نہیں، یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے یہ تو بعد میں پھر ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کا یہ شائع ہوئی اور اس میں سارے معاملات کو دیکھا گیا۔ اصل میں جو پہلے دو لوگ گئے تھے، دو آفیسرز، اور وہ ایک بڑی مختصر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لے کے آئے تھے، اس کے اوپر پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر ڈیٹیلڈ جو ہے وہ رپورٹ آئی۔ اچھا، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف نے پاکستان کیوں چھوڑا۔ انہوں نے سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2022 کو تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ آپ کی زندگی کو ٹی ٹی پی کی طرف سے خطرہ ہے، اور پھر وہ ان کے پاس ویزا کوئی نہیں تھا، وہ یو اے ای چلے گئے، تو وہاں سے ان کا ویزا ختم ہونے سے 20 دن پہلے ہی ان کو نکال دیا گیا۔ پھر کینیا کی پولیس جو ہے اس نے جب ان کو قتل کر دیا، پہلے مسٹیکن آئیڈینٹی کہا، پھر کہا جی کہ ارشد شریف کی گاڑی سے بھی جوابی فائرنگ ہوئی ہے۔ پھر ارشد شریف نے 12 جولائی 2022 کو صدر اور چیف جسٹس کو اپنی زندگی کو لاحق خطرات کے بارے میں خط لکھا۔ اس کے بعد جو کینیا میں جائے وقوع تھا، وہاں 2 پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کے لیے کھائی میں پوزیشن سنبھالی تھی، تو رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد گاڑی کو روکنا نہیں بلکہ ٹارگٹ کلنگ تھا، ایمبوش لگا کے ٹارگٹ کلنگ کرنا تھا۔ پاکستان میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے بائیں ہاتھ کے 4 ناخن غائب تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں قتل سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو رانا صاحب، سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ رپورٹ ہے، پولیس کے پاس بھی یہ رپورٹ ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ ہی ایف آئی آر بنے گی، یہ ایف آئی آر کیوں نہیں بن رہی؟ نہیں، یہ ایف آئی آر اس لیے نہیں بن رہی کہ معاملہ یہ ہے کہ جو کینین پولیس ہے، جو اس کے متعلق فیکچول پوزیشن سامنے آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس قسم کے معاملات میں جو ہے وہ پولیس ملوث وہاں پہ رہتی ہے، کہ ٹارگٹ کلنگ کرنا اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ انوالو ہونا۔ اور وہ جو دونوں ہیں وقار بردرز، وہ ہی دونوں جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور ان کے وہاں پہ پولیس سے تعلقات جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلش ہوئے، اور ایک بھائی جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس گاڑی کا جو معائنہ کیا یہاں سے جا کے ہمارے جو آفیسرز گئے تھے، تو وہ بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ چلتی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے۔ وہ وہاں پہ گاڑی اس کی روکی گئی، روکنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ فائر ہوا، اور پولیس نے ہی کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو
یہاں سے کیوں بھیجا گیا؟ اب سی ٹی ڈی جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے متحد ہے، اس نے کیوں یہ رپورٹ جنریٹ کی کہ جی طالبان سے آپ کو خطرہ ہے؟ پھر وہ چلے گئے دبئی. اب دبئی سے انہیں ویزا فراہم کیا جاتا، ان کی مدد کی جاتی، تو کینیا جانا کوئی ضروری تھا؟ وہ اور 20 ممالک میں جا سکتے تھے، وہاں جہاں پہ وداؤٹ ویزا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ارائیول کے اوپر ویزا لگ جاتا ہے. ان کو کینیا بھیجا گیا. پھر ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ ٹھہرایا گیا. ان لوگوں نے سب سے پہلے اس واقعے کے بعد ایک ٹی وی چینل کے مالک کو جو ہے وہ فون کیا، اور اسی ٹی وی چینل کے جو بیورو چیف تھے کراچی میں، ان کی وساطت سے انہوں نے دبئی سے وہ کینیا کا سفر کیا اور وہاں پہ جا کے ان کے پاس ٹھہرے. اب یہ معاملات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو وہاں سے، ان وقار برادرز کو جو کینیڈین سٹیزن ہیں وہاں پہ اپنا بزنس کرتے ہیں، ان کو کون وہاں سے لائے؟ اور یہ لوگ جو ہیں ان کو کون پوچھے کہ بھئی آپ نے سی ٹی ڈی کی رپورٹ کیوں جنریٹ کرائی، کیوں اسے دبئی بھیجا، کیوں دبئی سے اس کو آگے کینیا بھیجا؟ تو یہ چیزیں جو نہیں، تو یہ کام تو اس وقت حکومت بھی کر سکتی ہے نا. نہیں، حکومت بنا دیکھیں دے. معاملہ یہ ہے کہ جو ارشد شریف مرحوم کی شہید کی جو فیملی ہے، ان کو انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ان کو غلط فہمی کا شکار کیا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جن کی وجہ سے اس کو دھکیلا گیا وہاں کینیا میں، وہ جو ہے وہ اس تو وقت یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں نا، اگر جو ہے وہ سارے بیانات فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کر دے گا. جو باتیں آپ ساری بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں، جوڈیشل کمیشن میں سارے فیکٹس آ جائیں گے، یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ جائے گی. تو جوڈیشل کمیشن تو فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے، تو وہ کیوں نہیں بناتی؟ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ دو بھائی جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوتے، اور پولیس کی وہ پارٹی جس نے فائرنگ کی جو اور بعد میں اون کیا کہ جو ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے فائر ہوا ہے، اگر وہ چیز جب تک وہ سامنے یا انڈر انویسٹیگیشن نہیں آتے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا. اور وہاں پہ کچھ اور بھی حالات ایسے تھے، وہ جو دونوں بھائی ہیں ان کا وہاں پہ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. اچھا، ہاں، تو کیونکہ آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت، تو آپ کے پاس بھی کافی انفارمیشن جی ہے. وہ انفارمیشن تھی، اور ان لوگوں نے ہی ارشد شریف کے قتل کا ذمہ دار وہ دونوں بھائی ہیں. اچھا، اور پولیس کو بھی انہوں نے انگیج کیا. اچھا عمیر نیائی صاحب، بینگ اے لائر، قانونی ماہر کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اب ریزالو ہو سکتا ہے یا اس کو بھی بند کر دیں؟ پاکستان میں 155 صحافی جو ہیں وہ پچھلے 25 سال میں مارے گئے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں چلا اس کو کس نے قتل کیا. میر صاحب یہ بہت ہی جو ہے نا مطلب مشکل نہیں مگر بیسیکلی جو ہے نا پیچیدہ بھی نہیں، مطلب جو ہے نا ہمارے لیے ایک بڑا سیڈ سا سوال ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں ارشد شریف کا قوم کا بیٹا ہے، اور اس بحیثیت قوم اس کا ہمارے پہ قرض ہے. دیکھیں پرپیٹریٹرز کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جنہوں نے ٹریگر چلایا وہ میٹر نہیں کرتا. بات ہے ہم کانسپریسی کی بات کر رہے ہیں. رانا صاحب تو اس طرح سے دفاع کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے نا کہ وہ کھرا ان کی حکومت کی طرف جا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں وزیر آباد عمران خان صاحب اپنی ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتی. اس طرح یہ بھی ایف آئی آر کبھی بھی درج نہیں ہوگی. اگر نہیں، ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہے، ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، لیکن وہ کسی پولیس والے کی رپورٹ پہ درج ہوئی ہے، اور اس میں جو اصل ملزمان ہیں ان کے نام نہیں ہیں. بالکل عمران خان کی بھی اسی طرح کی ایف آئی آر درج ہوئی نا. دیکھیں معاملات کو حل کی طرف لے جانا چاہیے. دیکھیں ریاست کو جو ہے نا بڑا پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ چیز کیس عدالتوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیں اس میں معاملہ فیملی کا جو ہے نا مظاہرہ کریں. دیکھیں قصاص کے لیے جو ہے نا ریاست کو سامنے آنا چاہیے. جس کا بھی مدعا ہے ٹھیک ہے، فیملی کے ساتھ کنڈولنس کریں. اس پہ ہم سب کو جو ہے نا معذرت کرنی چاہیے فیملی کے ساتھ، اور ان کے دکھوں کو اور نہیں بڑھانا چاہیے. اچھا رانا صاحب، لیکن کچھ ان کی فیملی کو ہم نے باضابطہ طور پہ ریکویسٹ کی کہ ہم افسوس کے لیے آنا چاہتے ہیں. ان کے پاس عمیر صاحب کی پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں، حکومت کا کوئی بندہ جو افسوس کے لیے ہمارے پاس نہ آئے. جب ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے، ہم پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ
بالکل قوم کا بیٹا تھا، بڑا نامور صحافی تھا، ہم اس کو ریسیو کرنا چاہتے تھے. انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آپ بالکل جو ہے ان کی وہ پارٹی کے کون لوگ تھے، آپ نام ان بتائیں کے گے؟ پارٹی کے سارے اپنا اس وقت زلفی بخاری صاحب بھی اور اس طرح کے باقی لوگ جتنے بھی اچھا، یہ اسلام آباد بتائیں کے کہ تھے، یہ سارے بڑے ایکٹیو تھے اور انہوں نے باقاعدہ روکا. میں جانے کو تیار تھا ایئرپورٹ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہاں پہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ الاؤ نہیں کرتے، آپ نہ آئیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیا ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے آپ سے رابطہ کیا تھا؟ ہاں، میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، ان سے پروگرام کرتے رہتے تھے وہ، بڑے جو ہے وہ نہیں، جب ان پہ مقدمات قائم ہوئے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کچھ؟ وہ ان کی میرے ساتھ فون پہ بات ہوئی تھی، لیکن فون پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ ذکر تو کیا کہ میرے خلاف مقدمات بنے ہیں یا میرا پروگرام وغیرہ بند ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں. ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور اگر وہ گئے بھی تھے تو وہاں پہ کے پی کے میں چیف منسٹر انیکسی میں، اب وہاں پہ جو ہے وہ درجنوں لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت بھی بیٹھے ہیں تو وہ بھی بیٹھا رہتا. اسے دبئی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر دبئی سے کہا گیا کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں تو واپس آ جاتا وہ، یا کسی ایسے ملک میں چلا جاتا جہاں پہ کوئی اس قسم کا خطرہ. کینیا بھیجنے کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ یعنی کینیا تو ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فون لے کے جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے.